میں کوئی افتخار رضوی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، بلکہ اسے سمجھا رہا ہوں کہ کئی لوگ کہیں جی یہ فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اسے سمجھایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج سوشل میڈیا پر ایک کلپ سنا جس میں افتخار رضوی جو نقیب محفل ہے وہ گوجرانوالہ کے اندر ایک محفل میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ سیدہ کے بارے میں معاذ اللہ کہ وہ بے حیا ہو گیا اور بے وفا ہو گیا۔ کیسے یہ بندہ جملے بول رہا ہے جو خود جو ہے وہ جاہل ہے، اور ایسا جاہل مرکب ہے کہ کئی ایک دو جگہ پر اتفاق ہوا ہے اس کی گفتگو سننے کا، حدیث پاک کا من گھڑت ترجمہ کرتا ہے، اپنے پاس سے باتیں کرتا ہے، علم کا اسے بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہا ہے جیسے کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ عالم ہو اور بڑا یہ حیادار ہو اور بڑا یہ پہرے دار ہو۔ یہ سارے پہرے دار جب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد جو کہ شروع میں تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ تھی، اس وقت یہ سارے یہ جو اب انہیں بے وفا کہہ رہے ہیں، جنہوں نے جس وقت سارے جو ہے وہ اس ڈر سے چھپتے تھے کہ ممتاز قادری کا نام لیا جائے تو پابندیاں لگتی ہیں، انہوں نے اس وقت قائد اہل سنت نے ممتاز قادری صاحب کی دفاع کے لیے جو کردار ادا کیا وہ اللہ کے فضل سے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا اور تاریخ کا وہ ایک حصہ ہے۔ اور یہ سارے اس طرح کے جاہل جو ہے وہ نقیب اور نعت خواں جو رافضیت کی طرف مائل ہیں، جو رافضیت کے گیت گاتے ہیں اور جن کا مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے، اور جس جملے پر پیسے زیادہ ملیں اس جملے کو بار بار بولتے ہیں، اگرچہ وہ جملہ مسلک اہل سنت سے ٹکرا رہا ہو، اگرچہ وہ مسلک اہل سنت کے خلاف ہو۔ تو میں افتخار جو اپنے نام کے ساتھ رضوی لکھتا ہے اسے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر رضویت کو دیکھنا ہے تو شاہکار رضویت قائد اہل سنت کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے پاس آؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رضویت کسے کہتے ہیں اور فکر رضا کسے کہتے ہیں، اور افکار رضا کا اس وقت سب سے بڑا پہرے دار کون ہے۔ جب تم آؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا، دور بیٹھ کر جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو، علم کی آئین تک کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اور ایسے بندے کا جواب دینا بھی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کا منہ بند کروانا بھی اس دور میں ضروری ہے جو رافضیت کی بولی بولتے ہیں اور جو رافضیت کی بولی بول کر اپنے علماء کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے زبانیں تان دراز کرتے ہیں، اور پھر ان کو موت پڑ جاتی ہے اگر محفل نعت میں کوئی عالم آ جائے نا، اب وہاں ان کو موت پڑتی ہے کہ وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر اگلے دن جو ہے افتخار رضوی ایک جگہ پر آیا ہوا تھا، نعت خواں بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے مل کر نعت کا تقدس خراب کر رہے تھے، تو ایک غیرت مند عالم دین نے وہاں روک دیا انہیں اور انہیں ٹوکا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں، نعت فروش دین فروش قسم کے لوگ، یہ کیا جانے کہ وفا کیا ہوتی ہے اور وفاداری کسے کہا جاتا ہے اور حیا کیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں افتخار جو اپنے آپ کو رضوی کہتا ہے اس جاہل نقیب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قائد اہل سنت کنز العلماء مفکر اسلام بحر العلوم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے خلاف اگر تم نے دوبارہ اس طرح کی کوئی گفتگو کی تو یہ تمہارے لیے جو ہے وہ اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم اپنے نوٹوں کے پیچھے لگے رہو، جو تمہارا کام ہے وہ کرو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اور الحمدللہ قائد اہل سنت کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب علماء اس مسئلے پر بالکل ان کی تائید فرما رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کئی ایسے حضرات جو اس وقت جو ہے وہ لا تلقیاں کر رہے تھے آج وہ واپس آنے کے چکر میں ہیں۔
تو اس لیے افتخار رضوی اب تو معاملہ ہی واضح ہو گیا ہے، اور قائد اہل سنت نے یہ نعرہ لگا دیا ہے بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس لیے میں اس جاہل نقیب کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم جتنی تمہاری اوقات ہے اتنا رہو، جتنا تمہارا علم ہے اتنے میں رہو، جتنا تمہیں پتا ہے اتنے میں بس تم رہو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو علماء ربانیین کی جو ہے وہ عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء ربانیین کی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں علماء، اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ محبت کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی صحیح معنوں میں عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخر میں ایک حوالہ اس بات پر پیش کر دیتا ہوں کہ عالم دین کی جو توہین ہے اس کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 281 کے اندر فرمایا کہ الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر، صحیح العقیدہ سنی علماء اور اشراف کی توہین کفر ہے، اور ایسے شخص پر توبہ فرض ہے، اور اگر نہ مانے اصرار کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء کی توہین کو ہمارے سینکڑوں فقہا نے بھی کفر قرار دیا ہے کہ جو عالم دین کی توہین کرے یہ کفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کوئی افتخار رضوی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا، بلکہ اسے سمجھا رہا ہوں کہ کئی لوگ کہیں جی یہ فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا کرنے سے باز آ جاؤ اور سمجھ جاؤ، اور دین پڑھنے والوں اور دین پڑھانے والوں کے پاس جا کر پہلے مسئلے کو سمجھو، پہلے سیکھو، اور پھر آ کر سٹیج پر بولو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔